اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام، اور اس درود کا تحفہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کیا جائے۔ ہماری درخواست ہے کہ اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں جو اب گزر چکی ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ، اور جو ہے اب مہینہ تو خیر 12 ربیع الاول کا ہے کہ ہر دن ہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تعلیمات جو ہے اللہ نے جو ان کو ہماری زندگیوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ان کی ذات کو ایک نمونہ حیات بنا کر بھیجا ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، کہ ہمارے ہر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے معمولات زندگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مماثلت رکھنا چاہیے اس کو تمام۔ اس لیے پھر جو ہے ہر دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم تو خود اتنے گناہ گار ہیں، اتنے ریاکار ہیں کہ ہم صرف ایک مخصوص دن کے اندر جشن منا کر بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور کر دیتے ہیں کہ بس یہی تقاضا ہے ہمارے عشق کا۔ اب پچھلے سال میں نے عشق کے تقاضوں کے حوالے سے ایک ولاگ کیا تھا، جس میں بڑی تشریحاً میں نے ان باتوں کا ذکر کیا تھا کہ عشق کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ عشق کے تقاضے تو یہ نہیں ہوتے کہ ہم لوگ خاطر جلسے جلوس اور برقی کمکمے لگا کر جو ہے ایک دن کے لیے اظہار کر دیں۔ عشق کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کے اپنی زندگی کو اس کے کہنے کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ پر اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے 12 ربیع الاول میں اور اپنا احتساب کرنے کے عمل سے گزارے، کہ ہم 12 ربیع الاول کو یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کیا، ان کی کتنی سنتوں پر عمل کیا، ان کی کتنے کہنے کے اوپر ہم چلے۔ پر ابھی دیکھیں جی مسلم لیگ نون کا ایک جلسہ ہوا ہے، وہاں پر بڑی دھواں دھار تقریریں کی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا اور مہنگائی کا دشمن اور مہنگائی کو ختم کرنے والا آئے گا۔ ابھی تو پوچھو ان لوگوں سے کہ یہ 16 ماہ کی جو حکومت ان لوگوں نے کی ہے، 16 ماہ کی حکومت، تو یہ پہاڑ مہنگائی کا کس نے کیا ہے؟ یہ کپڑے بیچ کر آٹا لے آئیں گے، آٹا بیچ کے کپڑے بیچ کے آٹا کر لیں گے، اور بڑے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے مشکل وقت سے نکل گئے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ لوگ خود مشکل وقت سے نکلے ہیں باہر۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت باشمول خاص طور پہ نواز شریف کی فیملی جو ہے، یہ پوری کی پوری مشکل وقت سے نکل گئی، اپنے تمام تر کیسز ان لوگوں نے ختم کروا دیے، اور مشکل کے اندر اس پوری قوم کو ڈال کر بری و ذمہ ہو گئے اور ملبہ ڈال دیا سابقہ حکومت پی ٹی آئی میں جو انہوں نے معاہدے کیے تھے۔ ارے معاہدے کیے تھے تو معاہدے ختم بھی ہو سکتے تھے، یا معاہدوں کو کسی اور طریقے سے کہا بھی جا سکتا تھا، لیکن بیڑا غرق کر کے اور اپنے کیسز ختم کروا کے اور 16 ماہ تک اقتدار میں چپٹے رہنے کے باوجود بھی بڑے سرخرو ہو کے واپس آ رہے ہیں، مہنگائی کا دشمن اور یہ اور وہ فلانا ڈھماکا، کہ کس منہ سے لوگوں کو یہ فیس کر رہے ہیں، کس منہ سے لوگوں کو پھر ایک لالی پاپ دے رہے ہیں۔ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے لوگ میسر نہیں آ رہے، لوگ مل نہیں رہے ان کو کہ وہ نواز شریف کا استقبال کریں۔ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر عدل و انصاف جب تک قائم نہیں ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ قوم جو ہے خاموشی اختیار کرے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خود صحیح نہیں ہیں، ہم خود عدل و انصاف نہیں کر رہے، دیکھیں معاشرہ ایک اکائی سے معاشرہ بنتا ہے، ایک آدمی سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے معمولات زندگی کے اندر، روزمرہ کے معمولات کے اندر ہم عدل و انصاف کا سامنا، اگر عدل و انصاف سے کام لینا شروع کر دیں گے، معاملہ یہ بات 100% ہے کہ وہ اس کے اثرات اوپر تک جائیں گے، اس کی نسلوں تک جائیں گے۔ اگر ہم اپنی ہی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اور اپنے جہاں ہم نوکری کر رہے ہیں، اور جہاں ہم اگر ہمارے انڈر میں کچھ لوگ موجود ہیں جو ہمارے ورکرز ہیں، اگر
کسی بھی سطح کے ہیں وہ. تو اگر ہم عدل و انصاف کا پرچار کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عملی طور کے اوپر عدل و انصاف کرتے ہیں، ہر آدمی اگر یہ کرتا ہے تو اس کے اثرات اوپر تک جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ہو گئے، میں صحیح ہو گیا تو پورا معاشرہ صحیح ہو گیا، پھر وہ حکمران کو بھی صحیح ہونا پڑے گا. اچھا، ایک بڑا دردناک واقعہ، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے وہ بات بولی، بتائی مجھے، تو بقول ان کے کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے بولڈن مارکیٹ، جو ایک تجارتی حوالے سے بڑا سرگرم ایریا ہے. پورے پاکستان کی سمجھ لیں کہ جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے، جتنی بھی ہول سیل مارکیٹ کے اندر جو اشیاء نوش ہو یا الیکٹرانک کا سامان ہو یا کپڑے کا سامان ہو، دیگر ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے وہیں سے پورے پاکستان کے اندر اور پورے کراچی کے اندر، پورے ملک کے شہروں کے اندر سپلائی کا ذریعہ ہے. تو اتنی بڑی مارکیٹ جہاں پر کروڑوں روپے کا بزنس ہے، لوگ آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کی خریداریاں بھی کرتے ہیں اور میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ ایک آدمی جس کے سر کے اوپر ایک وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرے ہوتی ہے، ٹرے اس کے اندر جو سموسے وغیرہ یا پیٹس وغیرہ وہ رکھے ہوتے ہیں. تو وہ چیخ رہا تھا، بولا چلا رہا تھا وہاں پر کہ یہ 10-10 20-20 روپے کی چیزیں یہ مجھ سے کوئی نہیں لے رہا، مجھے بھی گھر چلانا ہے، میرے بھی بچے ہیں. تو وہ بددعائیں دے رہا تھا کہ کوئی بم پھٹے اور میں بھی تباہ ہو جاؤں، یہ پوری مارکیٹ بھی تباہ ہو جائے. تو اس کا مقصد کیا تھا کہنے کا کہ یار 20 روپے جو لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خریداری کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس شخص سے 20 روپے کی خریداری نہیں کر سکتے؟ اگر وہ چلو خود نہ کھائیں، وہ کہتے ہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو تو 20 روپے خریداری کریں، اور وہاں میں راستے میں کوئی فقیر یا کوئی مستحق کوئی بھی نظر آتا ہے کہ اس کو اس کے حوالے کر دیں. کم از کم کسی کے گھر کا چولہا تو جلے گا، کسی کے گھر کا چولہا تو جلے گا، کسی کے بچے بھوکے تو نہیں سوئیں گے. اگر ہم اس چیز کو سوچنے لگ جائیں کہ ہم بلا ضرورت بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بلا ضرورت بھی کسی سے کوئی چیز خرید لیں اس نیت سے کہ ہمارے خریدنے سے وہ کروڑ پتی نہیں بن جائے گا، وہ لکھ پتی نہیں بن جائے گا، وہ ہمارے 20-30-50 روپے کی چیز خرید لینے سے کم از کم ایسا ہوگا کہ اس کے گھر کا چولہا جل جائے گا، اس کے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے. بارہ میں ان تمام دوستوں سے جو اس چیز کو پروگرام کو میرے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تب سے یہ درخواست ہے کہ خدا را ان چیز پہ امپلیمنٹ کریں. بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر جو ہے اپنے گھر کا چولہا جلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سپورٹ کریں اور ان کو خالی نہ جانے دیں. بس 15 روپے 20 روپے 30 روپے 50 روپے سے کچھ نہیں ہوتا. اتنے پیسے تو ہمارے گھروں کے بچے اس سے کئی گنا کھا جاتے ہیں، اور ہمارے وہ لوگ وہ حضرات جو نشے کرتے ہیں یا گٹکے یا ماوے کی صورت کے اندر، تو وہ 200-300 روپے اس کے اندر غرق کر دیتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے جی کہ الیکشن کا جو ہے وہ جنوری کے اینڈ یا فروری کے اینڈ کے اندر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا، تو تمام تر سیاسی جماعتوں نے دوبارہ سے ریویو کیا ہے اپنے نظریات کو. جگہ جگہ جا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاگیرداری سسٹم کو ختم کر دیں گے، ہم ہاریوں کو یہ کریں گے، ہم ہاریوں کو وہ کریں گے. تو بہرحال یہ تو سب کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے کتنے زبردست قسم کے لالی پاپ تمام سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور وہ عوام میں تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور آفرین ہے اس قوم کے اوپر، اس لوگوں کے اوپر، کہ وہ ان تمام لالی پاپ کو بڑے مزے لے کر اس ٹرن اوور تک چوس رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں اور مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور حکمران بھی مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں لوگ انہیں اپنا ہی کیا دھرا مہنگائی کی صورت کے اندر وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انجوائے تو کیا ہی، تو تنزیہ وقت میں کہہ رہا ہوں، انجوائے نہیں کر رہے ہوتے وہ بیچارے، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں. چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ جو میں نے بات بولی ہے خدا را اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، تاکہ کسی کے گھر کا چولہا جل سکے، کسی کے بچے بھوکے نہ سو سکیں. انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.